نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں خوشخبری مبارک، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں، یعنی سب سے جا ملوں۔ پھر صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا۔ عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یہ سلسلہ صحیحہ میں سے ہے، یعنی صدقہ قبروں کی حرارت کو بجھاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہاں دوسری بات کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ لیکن ہم صدقہ کرنے کے لیے بھی انتظار کرتے رہتے ہیں اور ہر دوسری چیز کو یہ سوچ کے پاس رکھ لیتے ہیں کیا پتہ کبھی کام آ جائے۔ کچھ اینٹیکس بنائے ہوئے ہیں اور کچھ ہم اپنی یادیں ہیں اس میں ہماری، اور کچھ کباڑ خانہ بھر کے ساری یادیں ہمارے مرتے ہی بعد پھینک دی جاتی، کوئی ویلیو نہیں اس کی، کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ڈیکوریشن پیسز کو کوئی ویلیو دے، تو اس لیے دنیا کی زائد زینت کو چھوڑ کر اس آخرت کے گھر کو ٹھنڈا کرنے کی فکر کریں۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جانا اور اس کی ٹھنڈی ہوا۔ سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا جنت میں ٹھکانہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے، تو اس کے رشک اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تو نے نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اور جو اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اس میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے، اور روشنی کا ذکر بھی آپ نے پڑھا۔ پھر روح کا سبز پرندوں میں ڈالا جانا، یعنی جو شہداء کی روح ہے خاص طور پر۔ اس کے بعد جسم کو اسی طرح لوٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ وہ اس سے شروع ہوا تھا، اور اس کی روح کو اچھی روح میں کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایک پرندہ ہے جو جنت کے درخت سے کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں جہاں صبح و شام جنت سے ان کے پاس رزق پہنچتا ہے۔ ابھی تو یہ فاصلے بہت بڑے لگتے ہیں، جسم یہاں ہے، روح وہاں ہے، رزق یہاں پہنچ رہا ہے، وہاں بھی وہ اڑ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ہمیں یہ باتیں بکھری سکیٹرڈ لگتی، لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ان سب کا ایسا کنیکشن بنا دے کہ جسم اور روح دونوں ہی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پھر صبح شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنت کا گھر سامنے نظارہ کرایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں، لیکن کینیڈا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی گھر خریدنا ہوتا ہے، آپ پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے پاس، تو وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ گھروں کے لنک دے دیتے ہیں کہ کس رینج میں آپ کو خریدنا ہے۔ پھر آپ ان کو پورا اس کے اندر 3D کی شکل میں مختلف تصویروں کے ساتھ اس کو پورا اندر سے وزٹ کر لیتے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ سارے مل بیٹھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اچھا ونڈوز ایسی ہیں، انٹرنس ایسی ہے، فلور ایسا ہے، چھت ایسا ہے، باہر ایسا ہے، ادھر ایسا ہے، ہر ایک چیز اس میں اس اسکرین اس ونڈو کے تھرو سب دیکھی جا رہی ہوتی، اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اگر انسانوں نے دنیا میں اپنے گھروں کے لیے سسٹم کر رکھا ہے کہ اس گھر کو خریدنے سے پہلے آپ اس میں گھوم پھر کے دیکھ لیں، کیونکہ سائٹ پہ جانا تو مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات سبھی مصروف ہیں، یا دور فاصلے ہوتے ہیں، یا آپ کو ایک سٹی سے دوسری میں موو ہونا ہے اور آپ رینٹ پہ لے رہے ہیں گھر تو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس اسکرین پہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں جانے والے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد قبر میں آخری گھر جو ہے جنت کا گھر، اس کی بھی سیر کرائی جاتی ہے کہ یہ ہے تمہارا گھر۔ اسی لیے قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو آتا نا کہ عرفہا لہم، وہ جنت جس کی اللہ نے ان کو پہلے سے پہچان کرا دی، ان کو پتا ہے کہ وہ ان کا گھر کون سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھا دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے۔ اب آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن اس میں جانا ہے، لیکن پھر بھی قیامت کے دن کا اٹھنا اور حساب کتاب اور پل صراط پار کرنا یہ اپنی جگہ ہے، چاہے پتہ بھی ہو کہ آگے جنت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ اگر کسی دوسرے ملک میں جا کے رہنا چاہتے ہیں اور یہاں سے آپ نے گھر بار دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا، پیمنٹ بھی ہو گئی، آپ کے نام بھی ہو گیا، سب ہو گیا، لیکن
उस मुल्क तक पहुंचने के लिए आपको जहाज पर भी बैठना है, और उससे पहले आपको एयरपोर्ट पे भी जाना है, और वहां आपकी स्क्रीनिंग भी होनी है, और वहां आपका सामान तोला भी जाना है, वहां आपसे इमिग्रेशन ने क्वेश्चन भी करने हैं कि आप जा कहाँ रहे हैं, और फिर जहाँ उतरेंगे वहां भी पूछा जाएगा कि कहाँ आए, क्यों आए। ये प्रोसेस अपनी जगह चलना है, क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि ये कैसे, कब्र में अगर जन्नत जहन्नम देख ली यही हिसाब हो गया तो फिर यौमल हिसाब की क्या जरूरत है। तो वो प्रोसेस है एक जिसके बगैर कोई भी आगे नहीं पहुंच सकता, चाहे वो पहले से ही सब देख ले। फिर अपना ठिकाना देकर मोमिन अल्लाह का शुक्र करेगा। मुस्नद अहमद में है, हर जन्नती को जहन्नम में उसका ठिकाना दिखाया जाता है और वो कहता है कि अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत न दी होती तो मैं यहाँ होता, और फिर वो उस पर शुक्र करता है। यानी जन्नत का घर देख कर और फिर जहन्नम में भी उसका मकाम दिखा दिया जाता है कि अगर तुम वहां न जाते तो यहाँ आना था तुम्हें, तो उससे शुक्र करता है कि अल्लाह ने इससे बचा लिया। फिर जन्नत का खाना, एक अंसारी साहबी से मरवी है, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि एक मरतबा हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक अंसारी के जनाजे में निकले। मैं उस वक्त 9 उम्र था और अपने वालिद के साथ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठ गए और कब्र खोदने वाले को तलकीन करने लगे कि सर की जानिब से इसे कुशादा करो और पाँव की जानिब से इसे कुशादा करो, इसके लिए जन्नत में बहुत से खोशे हैं। यानी शहादा को तो रिस्क मिलता ही, तो कुछ लोग जो मरते हैं वो शहीदों की जैसी मौत मरते हैं, या उनको भी शहादत की खुशखबरी दी जाती तो सकता उनके लिए भी रिस्क आता हो। ये गैब की बात है ना, हमारा गैब पर ईमान है, अल्लाह के नबी ने बताया ऐसा ही होगा। एक रोज मैं एक प्रोग्राम देख रही थी तो उसमें एक गोल कुन अपने तजुर्बे बता रहा था, ये जब वो कब्र खोदते हैं तो क्या होता है। तो उसे बता रहा था कि कुछ कब्रें हम खोदने लगते हैं और हम थोड़ी सी खोदते हैं तो वो जगह खुली खुली मिलने लगती है, हम पाँव की तरफ से खोलते हैं तो खुल जाती है, ये जगह खुलती जाती, और कुछ लोगों के लिए हम खोदते जाते कब्र खुली नहीं हो पाती। आखिर मंजिल तो अल्लाह ही को पता है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या बात कर रहा है। तो इस हदीस के बाद मुझे समझ में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र खुदवाते थे उस वक्त भी इंस्ट्रक्शन देते थे कि खुली खुली खोदो, यानी सिर्फ मर्दों को फेंकने वाली बात ना हो। फिर कब्र में सुकून, कतादा कहते हैं कि हमें यह बात बताई गई कि मोमिन की कब्र में 70 हाथ कुशादगी कर दी जाती और क़यामत के दिन तक के लिए उसकी कब्र को खुशहाली से भर दिया जाता है, यानी वयुमलउ अलैहि खदरन, ये सरसब्ज ग्रीनरी होती है। वापस जाने की तमन्ना करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मोमिन अपनी कब्र की कुशादगी को देखता है तो कहता है फरिश्तों मुझे छोड़ दो, मैं घर वालों को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। लेकिन उससे कहा जाता है कि अब आराम करो, पीछे कोई तुम्हारा कनेक्शन नहीं, इल्ला कि कोई ख्वाब में देख ले किसी को। फिर मोमिन को सुला दिया जाता है, आराम करवाया जाता है। उसकी कब्र में 70 गज लंबाई चौड़ाई में फराखी कर दी जाती है, फिर उसके लिए उसमें रोशनी कर दी जाती है। फिर उससे कहा जाता है सो जाओ, तो वो कहता है अपने घर वालों की तरफ लौट जाऊं, मैं उन्हें खबर दे आऊं। तो दोनों कहते हैं उस दुल्हन की तरह सो जाओ जिसे कोई नहीं जगाता मगर वो जो उसको सबसे ज्यादा प्यारा होता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसे उसकी इस ख्वाबगाह से उठाएगा, यानी क़यामत के दिन। ये सही तरगीब और तरहीब की रिवायत है। यानी फिर वो कब्र में लेट जाता है जैसे सो रहा हो आराम से, और वो सोते में जैसे इंसान ख्वाब देखता है तो वो सब कुछ नजर आ रहा होता है, तो उसको वो नजर भी आ रहे होते हैं जन्नत दोज़ख, और वो उन नज़ारों को एंजॉय कर रहा था। नहीं, वो एक स्क्रीन उसको दे दी जाती है कि घूमते फिरो, और यानी आज की टर्म्स में समझने के लिए बात कर दी जाती है। हकीकत अल्लाह ही जानता है, ये मत कहिए कि कोई इसको इस तरह इंटरप्रेट ना करे कि वहाँ टीवी लगा दिया जाता है। यानी माना यह है कि सिर्फ समझने के लिए कि जैसे दुनिया में हम बाज़-औक़ात बेडरूम में आराम से लेटे होते हैं, ठंडा माहौल होता है, और फिर सोचते हैं कि अच्छा कुछ देख लें और देखना शुरू कर देते हैं और देख देख के एंजॉय कर रहे थे, तो वहाँ भी जो जन्नती होगा वो नज़ारों को देख देख के खुश हो रहा होगा, और वैसे वो आराम की नींद सो रहा होगा, और क़यामत के दिन उसको आराम से उठा दिया जाएगा। शुहदा की खुसूसी मेहमान नवाजी होगी। मसरूक से रिवायत सही मुस्लिम की है कि हमने हजरत अब्दुल्लाह से इस आयत के बारे में सवाल किया, जिन्हें अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाए उन्हें मुर्दा गुमान न करो, बल्कि वो जिंदा है, अपने रब के पास से रिस्क दिए जाते हैं। अब आप देखिए कि शुहदा को भी कब्र में दफन किया जाता है, और उनके बारे में कुरान बताता है कि उनको रिस्क दिया जाता है। अब बाकी अहादीस को तो आप कह सकते हैं जी हदीस है, लेकिन यहाँ तो कुरान भी ही कहता है, तो ये सारी अहादीस कुरान के मुआफिक ही जा रही। तो क्या होता है, तो वहाँ वो अपने रब के पास रिस्क दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा हमने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में सवाल किया था, इस आयत का क्या मतलब है। तो आपने फरमाया उनकी रूहें सरसब्ज परिंदों के जौफ यानी पेट में होती हैं, उनके लिए ऐसे कंदीलें हैं, ऐसे शैंडलियर्स हैं जो अर्श के साथ लटकी हुई हैं, और वो रूहें जन्नत में घूमती फिरती रहती, जहाँ चाहे उन्हीं कंदीलों में वापस आ जाती। उनका रब उनकी तरफ मुत्तले होकर फरमाता है तवज्जो करके,
کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ کچھ چاہیے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں، یعنی ہم جہاں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے 3 مرتبہ اس طرح فرماتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں رب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں ڈال دیں یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں پھر قتل کیے جائیں۔ یعنی اس موت میں اتنی لذت ہے، جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو شخص مومن نہیں ہوتا اس کی قبر اور زندگی کیسی ہے؟ مرتے وقت اس کو ساتھ ہی موت کے فرشتوں سے ہی سزا ملنے لگتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اب مکذبین بھی اور ضالین بھی ہیں، یہ دونوں بیک وقت بھی ہو سکتے ہیں اور خالی ضالین بھی ہو سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، سورۃ الواقعہ 92 سے 94۔ اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ سورۃ النحل 28-29 میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، یہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہینڈز اپ، ہم کوئی برے کام تو نہیں کر رہے تھے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے، ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، دنیا میں بھی یہی دھوکہ، ہم تو کوئی غلط نہیں کر رہے، ہم تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں، تعویلیں دے دے کہ ہم سب اپنے کانشیس یا ضمیر کو سلائے رکھتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے، اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے، اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ سورۃ الانفال 50 میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پہ ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے اب جلانے والے عذاب کو مزہ چکھو۔ کبھی کسی نے دیکھا مار پڑتے مردے کو؟ ہمیں تو نظر نہیں آتی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جان لیتے وقت بھی ان کو مار پڑ رہی ہوتی۔ پھر کافر کی موت کا منظر مسند احمد میں آتا ہے، جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پہ جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، بوریاں، وہ طاعت دینے کا بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت ان کے سرانے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کے جسم میں روح دوڑنے لگتی ہے، یعنی ادھر ادھر چھپتی ہے، اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی، کباب والی سیخ ہوتی ہے نا، اون اگر اس کے اندر ڈال دی جائے تو نکالنا اس کو مشکل ہوتا ہے، چپک جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس موقع پر کافر اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی، اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی۔ اب مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، بس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں کچھ لوگ اللہ کی بات نہیں سننا چاہتے، موت کے وقت اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتے، تو آخری انجام کیا ہوگا؟ ہاں کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان سے کیوں کروائے جب انہیں کوئی شوق اور دلچسپی نہیں تھی، اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے حسرتوں میں گم ہو جائیں گے۔ پھر مسلسل عذاب کی خبر دینا، اگر وہ گناہگار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح جو خبیث جسم سے نکل رہی، نکل، اخرجی، قابل مذمت ہو کر نکل، ذمیمتن وابشری بحمیم وغساق، اور کھولتے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس قسم کے دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی خبر وہ بھی قبول کر۔ یہ اس کے سامنے جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی۔ دیکھیے ایک تو روح نکلنے کی تکلیف اور رگ رگ سے نکلنے کی درد، اور اوپر سے ڈانٹیں، جسے بچے کو چوٹ لگے اور ادھر اس کی ماں اور ڈانٹنا شروع کر دے تو وہ دکھ پہ دکھ بڑھ جاتا ہے۔ پھر انتہائی بدبودار ٹھکانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی روح جب نکلتی ہے، حماد کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی بدبو اور فرشتوں کے لعنت کرنے کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لیے اس سے جین کی طرف لے چلو،
ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگا لی، یعنی کافر کی بو کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ سب نے اس کو یعنی دیکھ کے بھی اس کی شدت کو محسوس کیا، یعنی ناقابل برداشت ہو۔ کچھ بسمال ہوتی ہے نا تھوڑی بہت، اور کچھ ہوتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اپنا نام ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے اسے ٹانٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، ایک اور روایت میں آتا ہے، اور اس سے ایسی بدبو آتی ہے یعنی روح سے بھی، جو کسی بھی مردار کی سب سے زیادہ بو زمین پہ ہو سکتی، یعنی زمین پر کسی مردار کی بدترین بو جو ہوتی ہے وہ اس کی روح سے بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ پھر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہاں کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مرحبا نہیں، کوئی مرحبا نہیں، لا مرحبا بالنفس الخبیثہ، اس ناپاک نفس کے لیے جو ناپاک بدن میں تھا، لوٹ جا برائی کے ساتھ، ارجعی ذمیمتن، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ پھر آسمان سے پٹھایا جاتا ہے، فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے یہ کیسی خبیث روح ہے، وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، جو چور ڈاکو مجرم ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے ساتھ پھر پہچانے بھی جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، دروازے کھلواتے ہیں، لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقت کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں سے نچلی زمین میں لکھ دو، یعنی اور گہرائیوں میں، پستیوں میں۔ اب یہ نچلی زمین کیا ہے اللہ عالم، چنانچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا پھینکے۔ آپ نے دیکھو کہ جب ہوا چلتی ہے تو چیزوں کو اڑا کے وہ دور لے جاتی کہ وہ پکڑائی بھی نہیں دیتی، پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ قبر کی طرف اس کو نہ لے جایا جائے۔ وہ مرنے والا اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس کی آواز انسان کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائے، برداشت نہ کر سکے۔ پھر قبر میں سوال و جواب کے وقت خوف کی حالت میں اٹھنا، جب فرشتے آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ مرعوب اور خوف زدہ حالت میں بیٹھ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جو تم میں موجود تھا، تو اس پہ کیا گواہی دیتا ہے؟ کہتا ہے وہ کون سا آدمی، وہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، لوگوں کو بات کرتے سنتا تھا، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا، یعنی سنی سنائی خبریں بس تھی میرا علم۔ چنانچہ اس کو کہا جاتا ہے تو نے اسی پہ زندگی گزاری، اسی پہ فوت ہوا، اور اللہ نے چاہا تو اسی پہ اٹھایا جائے گا۔ رہا کافر یا منافق، دوسری روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اس کا جواب یہ ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لا ادری لا ادری، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، وہی میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ پیروی کی۔ اس کے بعد اسے لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا، وہ اتنا بھیانک طریقے سے چیختا ہے، ایسی چیخیں ہوتی، کبھی آپ نے تکلیف میں کسی شخص کی چیخیں سنی ہے جو پین کی وجہ سے چیخ رہا ہو کسی ہاسپٹل میں یا کسی جگہ پر؟ تو وہ بھی سب سے بدترین قسم کی چیخیں چیخ رہا ہوتا ہے کہ انسان اور جن کے سوائے ارد گرد کی ساری مخلوق سنتی۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو، آگ کا لباس پہنا دو۔ پھر جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے، قبر تنگ کر دی جاتی۔ سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ پھر کہا جاتا ہے کہ جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو، جہنم کی گرمی اور لو اس کے پاس آتی۔ آج کل آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹھنڈے کمرے سے باہر نکلے تو لٹرلی ایسے منہ پہ تپیڑے پڑ رہے ہوتے ہیں نا گرمی کے، یا گھر سے نکلے باہر تو وہاں وہ گرمی کیا گرمی ہوگی، کبھی ابلتی ہنڈیا کا سیک آپ کو یاد ہو تو۔ اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی، پھر اس کے اعمال انتہائی قبیح شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک آدمی گندے کپڑے پہن کے پاس آتا ہے جس سے بو آ رہی ہوتی، اور اس سے کہتا ہے تجھے خوشخبری مبارک، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے ہی شر کی خبر معلوم ہوتی۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت نہ قائم کرنا، کوئی بھی گندے عمل، چاہے چوری ہو، چاہے زنا ہو، چاہے حرام حرکتیں ہوں، کوئی بھی غلط کام، تو جس قسم کے بھی وہ غلط کام ہوں گے وہ سارے اس کی شکل میں پیوست کر دیے جائیں گے اور وہ عمل اس کے ساتھ رہے گا۔
پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. اس کے پاس ایک لوہے کا گرز ہوتا ہے جو اگر پہاڑ پہ دے مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ اس کو مارتا ہے. اس کی مار کی آواز سے مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز سن رہی ہوتی سوائے جن و انس کے, اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ روح ڈالی جاتی, پھر مارا جاتا ہے, پھر مٹی ہوتا ہے, پھر اسی طرح. پھر معیشت ضنکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے, تنگ زندگی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا, اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں. آپ نے فرمایا, کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا, اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں. کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ 70 سانپ اژدہے ہوتے ہیں, ہر اژدہا کے 7 سر ہوتے ہیں, اور وہ اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں. پھر قبر میں کسی عمل کا موجود نہ ہونا, اور کافر کے پاس جب اس کے سرہانے سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی عمل موجود نہیں ہوتا, کوئی حفاظت کرنے والا گارڈ نہیں ہوتا. پھر اس کی دائیں جانب سے آیا جاتا ہے, وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. پھر بائیں جانب سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا. پھر حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, اور وہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا تو میں بھی یہاں ہوتا, اور وہ اس کے لیے باعث حسرت بن جاتا ہے. اور زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ مل سکتا تھا اور چانس مس ہو گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی سودا مس کر جائے, ہم کوئی بزنس ڈیل اچھی سی ہونے والی ہو, تو پھر بعض لوگوں تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا لاس ہو گیا, چانس مس ہو گیا. کوئی گاڑی چھوٹ جائے, جہاز چھوٹ جائے, کیا کیفیت ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا, اور وہ اس کے لیے باعث حسرت بن جاتا ہے. قبر میں نیند کی کیفیت. اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ منحوش کی نیند سو جا. ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ یہ منحوش سے کیا مراد ہے. انہوں نے کہا, منحوش سے مراد وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں, تو اس کی نیند کیا نیند ہوگی. پھر اس پہ قبر تنگ کر دی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ قبروں سے عذاب کی آوازیں بھی سنی تھی اور صحابہ کو بتایا بھی تھا. یہ جو کچھ میں نے سنایا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو نمبر 1 درست کریں, اس کو یقینی چیز سمجھیں, اور پھر اس کے لیے تیاری بھی کریں, اور ان معلومات کو اپنے بچوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس یقینی جگہ کے لیے تیاری کریں. کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہاں نہیں جانا. کہیں بھی جانے میں پروگرام تبدیل ہو سکتا ہے, وہاں کا پروگرام تو یقینی سیٹ کنفرمڈ, جگہ بھی لکھی ہوئی کہ کہاں جانا ہے آپ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی عذاب قبر سنا تھا. ابو ایوب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آواز سنی. آپ نے فرمایا, یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. انس نے بیان کیا, ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی, انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا, پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا. اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا, لکھنے والا. پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا. کہنے لگا, محمد کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی معلوم نہیں مجھے. پھر اللہ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی. اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا. جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی. عیسائیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے. چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا اس لیے انہوں نے اس کی قبر کھودی اور لاش کو باہر پھینک دیا. چنانچہ انہوں نے دوسری قبر کھودی جو بہت زیادہ گہری تھی, لیکن جب صبح ہوئی تو لاش پھر باہر تھی. اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ آپ کے ساتھیوں کا کام ہے. چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑا اس لیے اس کی قبر کھود کر انہوں نے لاش باہر پھینک دی. تو انہوں نے پھر ایک بار قبر کھودی اور جتنی گہرائی ان کے بس میں تھی اتنا گہرا کھود کے اسے اندر ڈالا, لیکن صبح ہوئی تو لاش پھر باہر تھی. اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں, اور پھر انہوں نے اسے یوں ہی زمین پہ چھوڑ دیا. اسے کہ کتے بلیاں کھا جاتے جو بھی کوئی. تو یہ دنیا میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے منظر دکھا دیتے ہیں کہ جس سے انسان کے یقین میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے. قبر بھی ایک بہت اہم مرحلہ ہے. پھر ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا. آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے, اور یہ کسی بڑی بات میں نہیں. ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا. چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ ایک جگہ کی خبریں دوسری جگہ پہنچانا اور لوگوں کو لڑانا,
मुखबरियां करके इधर की बातें सुन उधर की सुन और फिर आगे दूसरों तक उसको पहुंचा के काम खराब करना। और दूसरा नजासत की फिक्र नहीं करता, यानी पेशाब की छींटे गुजार जिस्म पे पड़े, कपड़ों पे ना वजू ना नमाज, क्या हासिल। ये भी सही बुखारी की रिवायत थी, याद रखिए। अब कई लोग कहते हैं ना कब्र में कहाँ से अजाब होता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं और सही तरीन रिवायत है, शक की तो गुंजाइश ही कोई नहीं। एक और रिवायत में आता है, अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के एक बंदे के बारे में हुक्म दिया गया, और ये सिलसिला सहीहा की रिवायत है, इसे कब्र में 100 कोड़े लगाए जाएं। वो तखफीफ का सवाल करता और दुआ करता, यहाँ तक कि एक कोड़ा बाकी रह गया। जब ये कोड़ा उसे लगाया गया तो उसकी कब्र आग से भर गई। जब इस सजा का असर जायल हुआ और उसे इफाका हुआ तो उसने फरिश्तों से पूछा कि किस बिना में मुझे कोड़े मार रहे हैं। उन्होंने कहा, तुमने एक नमाज बगैर वजू के पढ़ी थी और तुम एक मजलूम के पास से गुजरे थे और उसकी मदद नहीं की थी। यानी बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि कोई शख्स किसी मुसीबत में होता है, कोई मुश्किल में होता है, तो हम कहते हैं कि कोई और देख ले, हालांकि हम उस वक्त उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। अज़ाब कब्र से कुछ लोग महफूज भी रहेंगे और उनमें से नंबर 1 शहीद है। शहीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ शहीद के लिए 6 खसलतें। नंबर 1, उसके खून का पहला कतरा गिरते ही उसे माफ कर दिया जाता है। नंबर 2, जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है। नंबर 3, उसे ईमान का हुल्ला पहनाया जाता है। नंबर 4, उसे हूरे इन से निकाह किया जाता है। नंबर 5, उसे अजाब कब्र से महफूज कर दिया जाता है। नंबर 6, उसे फज़ा अकबर बड़ी घबराहट से महफूज कर दिया जाता है और उसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाता है, जिसका एक याकूत दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। फिर सूरत अल मुल्क पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत तबारक कब्र के अजाब से रोकने वाली है। अगर ज़बानी याद कर ले तो ज्यादा ही अच्छा है, पढ़ते पढ़ते अगर सो भी जाए तो कोई नहीं, अल्लाह ताला कबूल करे। फिर पेट के मरज से फौत होने वाला, जो शख्स पेट के मरज में मुब्तला हो उसे कब्र का अजाब नहीं होगा, शहादत की मौत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में सरहदों की हिफाजत करते हुए फौत हो जाए, अल्लाह उसका अजर जारी रखता है यहाँ तक कि दोबारा जी उठे और वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। कितनी बड़ी जज़ा है। फिर इसी तरह जो मुसलमान जुमा के दिन या रात में फौत हो जाए, अल्लाह उससे कब्र की आजमाइश से बचा लेता है। लेकिन हम में से किसको पता कि कब मौत आने। हमारा इंसान दुआ तो कर सकता है अच्छे खात्मे। मैं ये सोच रही थी कि कुरान में अल्लाह ताला ने जो बार बार अल्लाह पर ईमान के बाद स्ट्रेट अवे आखिरत की बात क्यों की है। मुझे इससे ये रीज़न समझ में आ रहा है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अल्लाह है और फिर वो आखिरत का वो ठिकाना है, और उसके दरमियान में जितनी भी और चीज़ें आती है वो एक तरफ तो हमारे लिए एक ज़रिया है, क्योंकि ज़ाहिर हम उन्हीं से वो ठिकाना कमाएं, लेकिन अक्सर ये होता है कि बजाय ये कि हमें वो अच्छे ठिकाने तक पहुँचाएं, हम उनमें डिस्ट्रैक्ट होके अपने असल को भूल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो मुझे फील हो रहा है वो आज के लेसन का ये हो रहा है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम बाकी सारे हकूक़ अदा करते हुए कहीं अपने जो हमारे सबसे बड़े फ़राइज़ हैं अल्लाह के लिए जो हैं वो ही ना हम पीछे कर दें। और अगर हमने मतलब हकूक़ुल इबाद के ही बाज़ औक़ात उस धोखे में हम आ जाते हैं, हालांकि ये अल्लाह की तरफ से ही हम पे फ़र्ज़ की गए ना। हम ये भूल जाते हैं कि ये हकूक़ुल इबाद कोई लोगों ने नहीं हम पे फ़र्ज़ किए, ये अल्लाह ने फ़र्ज़ किए। और अगर कोई भी शख्स या कोई भी चीज़ हमारे रास्ते में आ रही है तो मैंने सोचना चाहिए। कई दफ़ा मैं हालांकि ये जुमला पहले रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अभी लग रहा है, मैं भूल गई थी कि क्या ये चीज़ कब्र में मेरे साथ आएगी। उनसे ये पूछ लेना चाहिए कि आप आएंगे मेरे साथ मेरे कब्र में, अगर नहीं तो लेट मी प्रिपेयर फॉर माई ओन कब्र। बट देन फिर दूसरे एक्सट्रीम पे हम निकल जाते हैं कि लोग वजीफे कर रहे होते हैं, पास बच्चा रो रहा है, उसको उठाते नहीं कि हमारा तो वजीफा ख़राब हो जाएगा और हमने तो इतने लाख दफ़ा ये वाली आयत पढ़नी है, वो एक चीज़ आ जाती है। So we have to strike the right balance between the two. इसीलिए ना खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। उन्होंने खानदानी जिंदगी को भी निभाया, अल्लाह के रास्ते में जंगें भी लड़ी और बाकी भी जिंदगी के काम किए। तो इन सब चीज़ों में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जितना ज़्यादा आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें, जितनी ज़्यादा आप मुख्तलिफ चीज़ों की प्लानिंग कर सकें, यानी हर रोज़ एक बाशऊर इंसान की तरह आंखें खोल के जिए, हालात के धारे पे खुद को बेबस छोड़ ना दें कि जैसे लोग आपसे चाहें या जो कुछ हो रहा है बस ठीक है, अब जिंदगी गुजारनी है, वक्त पूरा करना है, बस ये वक्त काट के चले जाना है, हम इतनी स्ट्रगल नहीं कर सकते। असल में तो देखा ही जाएगा वो अन्नसायहु सौफ युरा कि कितनी कोशिश में लगे रहता हूँ। तो हम सबको संजीदगी की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी इस वक्त की कदर की ज़रूरत है। जब तक हम लग़वियात से निकलेंगे नहीं, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, तो सब तक जन्नतुल फिरदौस में पहुंचने के बस ख्वाब ही ख्वाब है।
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔